جی السلام علیکم۔ میں ہوں ریاض الحق، اور آج اب میں آپ کے ساتھ دو ایکسکلوسیو جو سٹوریز ہیں وہ شیئر کروں گا، بلکہ ایک اس میں ایکسکلوسیو ہے اور دوسری خبر تھی جو اس کے کافی زاویے بدلے، اس کے حوالے سے ہم آئیں گے۔ لیکن پہلے ہم آپ کو دیتے ہیں کہ امریکہ میں جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کا جو ہوٹل تھا، روز ویلٹ ہوٹل، اس کی پرائیویٹائزیشن، نجکاری، اس کی فروخت کے لیے مختلف باتیں چل رہی ہیں۔ تو آج جو کابینہ کی کمیٹی برائے نجکاری، جسے کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کہتے ہیں، اس کی آج میٹنگ ہوئی، اور اس کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کیسے جو ہے اس ہوٹل کے معاملے کو آگے لے کر جایا جائے۔ تو آج کمیٹی کا جو ایک ایجنڈا تھا، اور اس پہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے کہنے پہ ایک جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کمیٹی میں ذوالفقار بخاری تھے، میاں محمد سومرو صاحب تھے پرائیویٹائزیشن منسٹر، کیونکہ اس کی لیگل سٹینڈنگ نہیں تھی۔ اور آج باقاعدہ طور پہ پرائیویٹائزیشن منسٹری کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ روز ویلٹ ہوٹل کے حوالے سے آگے بڑھیں اور معاملات کو آگے بڑھائیں۔ تو آج اس میں جو اہم بات ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ ایک نجکاری کمیشن، یا پرائیویٹائزیشن منسٹری بھی کہا جاتا ہے، اب ایک منسٹری میں بدل دیا گیا ہے، یہ پہلے ایک کمیشن ہوا کرتا تھا، تو دونوں نام استعمال ہوتے ہیں۔ تو نجکاری کمیشن کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، اور ایک ڈیرائٹ ایک کمپنی ہے، آڈٹ کمپنی، اس کے آڈٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے سروے کے مطابق اس ہوٹل کا جو استعمال ہے، جو بہتر استعمال ہے، وہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے، بلکہ ایک طریقہ ہے اس کا، اور وہ اس کے دو جز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس جو بلڈنگ ہے اس کو فلیٹس کے طور پہ استعمال کیا جائے، آدھا جو ہے، اور وہ جو ہے وہ رینٹ پہ دیے جائیں، اور جو دوسرا اس کا استعمال ہے، کیونکہ 1000 کے قریب اس میں کمرے ہیں، تو اور اس میں 19 میٹنگ ہال ہیں، 6000 مربع فیٹ پہ وہ ہوٹل ہے، اور 19 منزلہ ہے وہ سارا۔ تو ظاہر یہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، تو اس کے استعمال کے حوالے سے، اور آدھی جو بلڈنگ ہے وہ جو آڈٹ جو کمپنی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اس میں اس کو استعمال کیا جائے ہوٹل کے پرپز کے لیے، اس میں میٹنگز ہال ہیں، یہ سارا ہے۔ تو اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک جوائنٹ وینچر کے تحت اس کو لے کر آگے بڑھا جائے گا، یعنی ایک قسم کا لیز ایگریمنٹ ہوگا، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک قسم کا ایک ٹرم ہوتی ہے، PPP کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت حکومت پاکستان اور ایک پرائیویٹ پارٹی اس ہوٹل کو لے لیں گے، اس ہوٹل کو پاکستانی گورنمنٹ اور پرائیویٹ کمپنی کو دے دے گی، کچھ ظاہر ہے کہ لکھت پڑھت ہوگی اس میں، کچھ ٹھیکے، کچھ رقم کی ادائیگی، اور اس کے بعد وہ اس ہوٹل کو چلائیں گے اور پاکستان کی ریاست کو وہ پیسے دیں گے۔ لیکن اس میں بھی وقت ظاہر لگے گا، تقریباً 6 ماہ میرا خیال ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں ٹائم لگے گا۔ ابھی فائنینشیل ایڈوائزر ہوگا، پھر اس کے بعد اور ٹرانزیکشنز کو دیکھا جائے گا، مالی معاملات، فیزیبلٹی، بڈنگ، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر ایک جو JV ہے وہ ہوگا۔ تو یہ اس ہوٹل کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فی الحال یعنی اس کو فروخت نہیں کیا جائے گا، اس کو نجکاری اس کی نہیں کی جائے گی، اس کو جوائنٹ وینچر کے تحت آگے بڑھایا جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا معاملہ جو پچھلے کئی دنوں سے پاکستان میں چل رہا تھا، کہ شاید پاکستان BIA کے احساس سے بیچ رہا ہے، اور وہ سارا معاملہ ہے۔ اور اس کی جو مالیت ہے تقریباً 2005 میں وہ 1.5 ارب کے قریب بتائی گئی، 2015 میں، اور 2007 میں تقریباً جو قافی کی حکومت تھی، تو انہوں نے مشرف کی حکومت تھی غالباً، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جو ہوٹل ہے اس کو فروخت کیا جائے، تو 1 ارب روپے میں تقریباً اس کو فروخت کرنے کی بات ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد آگے حکومت 2007 میں، جو 2011 میں حکومت آئی، جو ان کی حکومت تھی مسلم لیگ قاف کی، تو انہوں نے 2011 میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ہوٹل کو فی الوقت نہ بیچا جائے، اور اس کے بعد نون لیگ آئی، نون لیگ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اس کو بیچا جائے۔ تو PIA کے خسارے اور یہ اتنے مسائل زیادہ تھے کہ ہر کوئی آگے اس سونے کی چڑیا کو دیکھتا رہا۔ تو ظاہر ہے یہ ایک سونے کی چڑیا تھی، لیکن فی الحال یہ ہے کہ اس معاملے پہ آپ کے سامنے جو تفصیلات میں نے شیئر کی ہیں، یہی تازہ ترین تفصیلات۔ دوسرا معاملہ ہے کہ ندیم بابر کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ شاید ندیم بابر کو ہٹا دیا گیا ہے ان کے عہدے سے، لیکن جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ شہزاد قاسم کا ہوا ہے، اور ان کو اسپیشل اسسٹنٹ آف پرائم منسٹر آن پاور بنایا گیا ہے، آن پیٹرولیم نہیں بنایا گیا۔ اسپیشل اسسٹنٹ آن پیٹرولیم آلریڈی موجود ہیں ندیم بابر صاحب،
تو ندیم بابر صاحب سے ظاہر ہے میری خود بھی بات ہوئی اس سلسلے میں، اور وہ ہنسے کہ یار یہ تو ایسے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں، اور یہ بڑے چینلز نے، جیو نے، ایئر وائی نے، سب نے چلانا شروع کر دی. رپورٹرز پہ دباؤ ہوتا ہے کہ خبر دی جائے، لیکن ظاہر جب نوٹیفیکیشن دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں. 2 دن پہلے یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، اور شہزاد قاسم صاحب جو ہیں، جو پیٹرولیم کا جو کرائسس ملک میں ہوا تھا، پیٹرول نہیں مل رہا تھا پیٹرول پمپ پر ملک بھر میں، اس کی جو کمیٹی ہے بنائی گئی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے پچھلے دنوں، اس کے وہ سربراہ بھی ہیں. اور ان کی پرسوں پہلی میٹنگ ہوئی تھی، اور 10 تاریخ کو انہوں نے ایک کمپلیٹ رپورٹ بھی پرائم منسٹر کو جمع کروانی ہے کہ ملک بھر میں یہ کرائسس کیوں ہوا، اس کے پیچھے کون تھا، اور کیا عوامل شامل تھے. تو ندیم بابر کے حوالے سے بھی بہت زیادہ چیمہ گوئیاں ہو رہی تھیں، بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ جن کو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، ان کی اورینٹ کمپنی ہے، ان کے دوسرے معاملات ہیں، لہٰذا ان کو نہ لگایا جائے، ان کی IBP ہے. سو یہ وہ دوسرے سارے معاملات ہیں جس سے بہت زیادہ کئی اینکرز یہ انکریج کر رہے تھے پرائم منسٹر کو. لیکن ندیم بابر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کا کوئی ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ان کے کاروبار ہوتے ہیں، میں اپنے کاروبار سے علیحدہ ہو چکا ہوں، کچھ نہیں کرتا، اور جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لہٰذا اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس طرح نہیں آتا. اور دوسرے جو پیٹرولیم ڈویژن کے افسران ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو SAPM پیٹرولیم کے ہیں ندیم بابر صاحب، بہت اچھی اپنی انپٹ دیتے ہیں چیزوں کے حوالے سے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کبھی بھی کہ ان کا کوئی نقطہ نظر تھا اور اس کو لیے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ندیم بابر کا جو ویو ہوتا ہے کمیٹی کی میٹنگ میں، وہ مائنورٹی ویو ہوتا ہے، وہ میجورٹی ویو نہیں ہوتا، وہ ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ. تو یہ وہ نقطے ہیں جو بہت زیادہ سینسیشنلائز کیا جاتا ہے. کابینہ کے کئی اراکین ہیں جو کئی اینکرز اور جرنلسٹ کو انکریج کرتے ہیں کہ ندیم بابر کے خلاف کیمپین کی جائے، کارروائی کی جائے، جو ایک غلط بات ہے ظاہر ہے، اور صحافتی اصولوں کے بالکل خلاف ہے، اور اخلاقی طور پہ بھی غلط بات ہے، اور ظاہر ہے ہر دوسرے حوالے سے، صحافتی حوالے سے بھی بہت ہی غلط بات ہے. تو یہ تھی آج کی 2 خبریں جو میں نے دوران کی ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے پیٹرول کے حوالے سے کہ جو بحران سارا ہوا، اس کمیٹی نے یہی تعین کرنا ہے کہ آئل مینجمنٹ کمپنیز کا کیا کام ہے. آئل مینجمنٹ کمپنیز نے جو شیل تھی، ہیسکول ہے، اٹک ہے، دوسری جو ریفائنریز ہیں، انہوں نے کیا کیا، اسمگلنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی. اور ظاہر کئی مسائل ہیں اس میں. ملک بھر میں 22,000 پیٹرول پمپس ہیں، جس میں سے 13,000 جو ہیں وہ جعلی ہیں، جو NOC جن کو نہیں ملا. تو اب اندازہ لگائیں کہ باقی جو بچ گئے، جو 13,000 جعلی ہیں، 13,000 کے اندر فیول ڈالا ہوا ہے، اس کی ریڈنگز جو ہیں وہ آتی ہی نہیں ہیں مرکز کے پاس. اسلام آباد میں پیٹرولیم ڈویژن میں جو ان کے پاس ڈیٹا آتا ہے تو اس میں وہ نہیں ہوتا. تو یہ وہ سارے مسائل ہیں. تو امید ہے یہ کمیٹی بڑی تفصیل سے اپنی 13-14 TORs کے ساتھ بنائی گئی ہے، اور اس میں شہزاد قاسم صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، فارمر DG آئل اور بھی شامل ہیں، اور 3-4 لوگ اس میں شامل ہیں. تو 10 تاریخ تک اپنی رپورٹ جمع کریں. کیا رپورٹ جمع کرواتے ہیں اس کا انتظار رہے گا، اور اس کے بعد مزید تفصیلات ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. شکریہ.